ہاں جی، جنریشن زیڈ. تو جنریشن زیڈ اصل میں وہ جنریشن جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس، جس نے ٹیکنالوجی کے ہر چیز کو اب تک عبور کر چکے ہیں. مطلب بہت ہی زیادہ انفارمیٹو، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، پر سب سے زیادہ اکیلی جنریشن، جو کہ 2012 سے 2015 کے بیچ میں پیدا ہونے والی جنریشن جسے ہم کہتے ہیں. اصل میں اس جنریشن یہ آف لائن کم اور آن لائن زیادہ چیزوں پہ فوکس کرتی ہے. تو اس جنریشن کی سب سے کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں. خوبیاں یہ ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ تیز ہیں. یہ لوگ سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور ان ساری چیزوں پہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کے ہزاروں فالوورز ہوتے ہیں. ان کو ایک فیمس ہونے کا ایک فیم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ اسٹنٹ کرتے ہیں. پر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آن لائن ہی رہ جاتی ہیں. اصل میں یہ لوگ اصلی زندگی میں، جو حقیقی زندگی ہے، اس میں یہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں. اس میں ان کے اتنے فرینڈس نہیں ہوتے ہیں. جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ ان کے آن لائن کی ایک دنیا میں محدود ہوتے ہیں. سم ٹائم ویسے کیا ہوتا تھا کہ لوگ 3-4 گھنٹے کی موویز ایک ساتھ دیکھ لیتے تھے، پر ان کو اب 30 سیکنڈ کا ویڈیو بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ اتنی اپنی زندگی کو اسپیڈ اپ دینا چاہتے ہیں. ان لوگوں میں جیسے فری لانسنگ میں یا اور بہت ساری آن لائن ارننگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی کچھ کر لیں، مطلب کچھ کما لیں، کچھ بنا لیں. اور ایسا ہی ہوا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ مل چکا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک نئی جنریشن کا بنیاد ایک قدرت کی طرف سے پڑ جاتا ہے، جسے ہم جنریشن زیڈ کہتے ہیں. شاید میرے پاس بھی وہ انرجی نہیں ہے جو جس انرجی سے میں یہ سمجھا سکوں کہ جنریشن زیڈ آخر ہے کیا، کیونکہ میں اس جنریشن سے تعلق نہیں رکھتا. پر ہاں، اس جنریشن میں بہت زیادہ ایک مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. اس مایوسی کے بہت سارے ریزنز ہیں. وہ ریزنز یہ ہیں کہ وہ اپنی آن لائن دنیا میں تو بہت زیادہ فیمس ہیں، بہت زیادہ مطلب بھیڑ میں ہیں. پر جب وہ اس موبائل سے کچھ وقت کے لیے دور ہوتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا کچھ پل کے لیے ٹھہر سی گئی ہو. ایسا جو یہ ارتھ روٹیشن ہے یہ کچھ وقت کے لیے اسٹاپ ہو چکی ہو. ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سوشل میڈیا کی دنیا سے بہت زیادہ دور، مطلب سوشل میڈیا کی دنیا کے علاوہ اس جو ریئل ورلڈ ہے اس سے یہ کافی دور ہے. تو ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے کہ یہ لوگ واپس اپنی دنیا میں آ جائیں. اس جنریشن میں ایک FOMO ہے. مطلب جنریشن زیڈ میں جو سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ کس کا ہے؟ FOMO کوئی ایلینس نہیں ہے. FOMO مینس فیئر آف لاسٹ. ان کو کھو جانے کا ڈر ہے. ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی لائک موبائل، سوشل میڈیا یا یہ جتنی بھی مطلب ایک سائبر ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ ان سے چھین لی جائے تو یہ ایک دن سے اس دنیا سے ہائڈ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور یہی اوور تھنکنگ ان کو زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ریئل بیسس میں جو اسکلز لائک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اسکلفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں، مطلب ان اسکل سے دور ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو مطلب یوز ہے ٹیکنالوجی کا، کہ آپ آن لائن ہو، جیسے میں ہوں آن لائن آپ کے سامنے، پر اس میں کھو نہیں جانا. اس ایک کچھ انچز کے گلاس کو ہم نے اپنی زندگی نہیں بنانا. اس سے باہر ہمیں اسکل سیکھنے ہیں. ہمیں سوشل کیونکہ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، ایک سماجی جانور ہیں. ایک انسان، کیونکہ ہم ایک سماجی جانور ہی. اب لوگ پلیز کمنٹ نہیں کرنا کہ ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں. سو ہمیں سماج میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشنز بحال کرنی ہے.
ویل اینڈ گڈ، آپ فری لانسنگ کرو، آپ بٹ کوائن پہ کام کرو، آپ مینز بناؤ، زندگی کو انجوائے کرو، پر ساتھ میں اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ ایک حقیقی ریئل لائف کو دو جو آپ کے سامنے ہے، اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو۔ تو اگر ایسا کوئی انسان جو کہ جنریشن زیڈ والی زندگی گزار رہا ہے، پر وہ ہے نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس جنریشن سے تعلق نہیں رکھتے پر ہیں، تو ان کو بچانا ہمارا فرض ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرنا، ان کو اس شیشے کی گلاس سے باہر نکال کے ریئل لائف میں لے کے آنا، ان کو یہ بتانا کہ اگر یہ تم سے چھن جائے، اگر تم گم نہیں ہو، تم ہمارے ساتھ ہی ہو، تمہاری ایک اپنی پہچان ہے۔ سو ہوپ کہ جنریشن زیڈ کو یہ پیغام میرا اچھا لگا ہوگا، اور کچھ چیلنجز ہم ایک دوسرے اپنے آپ کو دینا سیکھ جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ حافظ۔